أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا اور تم قتال کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے قتال کرتے ہیں لڑتے ہیں، اور تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو قتال کرو جو تم سے لڑتے ہیں۔ ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ لا يحب المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی کہ کفار جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، تمہیں عبادت سے روکے، تمہیں تمہاری مذہبی آزادی سلب کر لے، تو اس کے جواب میں تم نے صبر کرنا ہے اور کوئی تشدد پہ نہیں اترنا اور کوئی ہتھیار نہیں اٹھانا۔ مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قتال کی اجازت دے دی، اور جمہور صحابہ کے نزدیک یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے قتال کی اجازت مسلمانوں کو دی، اور اس اجازت کی بنیاد پر پھر غزوہ بدر اور اس کے بعد کی جنگیں وقوع پذیر ہوئی۔ تو قتال فی سبیل اللہ، اولاً تو یہ کہ جو قتال ہے، جہاد ہے، اس کا اولین مقصد اللہ کی رضا ہو، اعلاء کلمت اللہ ہو۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی قتال کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے بعد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں، اللہ کی رضا کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، یہ اولین شرط ہے جہاد، کسی بھی لڑائی کے اور کسی بھی مسلح جدوجہد کے جہاد ہونے کے اور جہاد شرعی ہونے کے۔ اگر مقصد کوئی دنیاوی غرض ہے، دنیاوی مال و دولت ہے، تو وہ پھر جہاد شرعی نہیں ہے۔ تو اولین مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو تو وہ جہاد۔ پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو تم سے قتال کرتے ہیں ان سے قتال کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، کہ کفار میں سے یہ نہیں کہ جو بھی کافر ہے اس کو قتل کر لیا جائے، بلکہ جہاد ہر اس شخص کے خلاف کیا جاتا ہے، اس گروہ کے خلاف کیا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں سے قتال کرتے ہوں، مسلمانوں کے خلاف مسلح جدوجہد کرتے ہوں اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو سلب کرتے ہوں اور ان کے مقابلے میں جو آئے ہوں۔ اب اللہ نے پھر فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ، ایسے کافر جو مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑتے، انہیں اپنے عبادت کرنے سے نہیں روکتے، ان کی مذہبی آزادی کو سلب نہیں کرتے، یا وہ بچے ہیں یا وہ خواتین ہیں یا وہ بوڑھے ہیں یا ایسے راہب اور پادری ہیں جو اپنے عبادت گاہوں میں ہیں اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے، ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے اور ان کے خلاف لڑائی کے لیے نہیں آتے، انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو، کہ ان لوگوں کو قتل نہ کرو، ان کی مویشیوں کو قتل نہ کرو، ان کے فصلوں کو مت جلاؤ، ان کے درختوں کو مت کاٹو، ان کے ہاں جو مزدوری کرنے والے ہیں، ان کے ہاں جو ملازمت کرنے والے ہیں، ان کو قتل نہ کرو۔ صرف انہیں قتل کرنا ہے جو تمہارے خلاف ہتھیار اٹھا کر تمہارے خلاف برسر پیکار ہیں، یا جو تمہاری مذہبی آزادی کو چھینتے ہیں، یا
ایسے ہیں کہ جو اپنی طاقت اس بنیاد پر مجتمع کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف ہم لڑیں، تو ان کے خلاف اقدام کرنا جو اقدامی جہاد ہوتا ہے، یہ تو دفاعی جہاد ہے کہ آپ پر حملہ کیا تو آپ نے دفاع کیا، اور اقدامی جہاد بھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفار روز بروز طاقت پکڑ رہے ہیں، اور ان کا اس طرح طاقتور ہونا مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے لیے اور مسلمانوں کو برسر عام اپنی مذہبی تبلیغ کے لیے وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں، تو ان کی طاقت کو توڑنا اور اس کے لیے جہاد کرنا یہ بھی اقدامی جہاد کہلاتا ہے۔ تو بہرحال جہاد کی جو بھی صورت ہو، اقدامی ہو یا دفاعی ہو، اس کے اندر بھی شریعت نے کچھ حدود رکھی ہیں، دوسرے لوگوں کی طرح نہیں، طاقتور لوگوں کی طرح جو کسی بستی پر حملہ کر دیں تو اس بستی کو اجاڑ کر رکھ دیں، بچوں کو بھی قتل کر دیں، اور یہ کہ بوڑھوں کو بھی قتل کر دیں، خواتین کی عصمت دری بھی کر لیں، ان کو قتل بھی کر لیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور قرآن بھی اس کی تائید نہیں کرتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جہاں بھی جہاد میں حصہ لیا ہے، یا جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے بعد جو خلفائے راشدین نے جو جہادی دستے بھیجے ہیں، ان کو خصوصی طور پر یہ تاکید وہ کرتے رہے ہیں کہ حد جہاد کا یہی ہے کہ جو لڑنے کے قابل ہیں، جو تمہارے خلاف اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، جو تمہارے خلاف لڑ رہا ہے، صرف اس کو قتل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو نہیں لڑ سکتے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، جو بھی ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا، ان کے جو اموال ہیں ان اموال کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کی کھیتیوں کو، ان کے درختوں کو نہ کاٹنا، ان کو نہ جلانا۔ تو یہ حدود بھی لڑائی کے شریعت نے بیان کیے ہیں۔ تو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگلی آیت پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے کہ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلیں مکہ مکرمہ عمرے کی نیت سے، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی 1400 کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن اس وقت مکہ مکرمہ پر کفار کی حکومت تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور کافی بحث و مباحثے کے بعد ایک معاہدہ طے پا گیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ وہ معاہدہ یکسر بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا، اسی لیے صحابہ کرام کافی دل برداشتہ ہو گئے تھے، اور کہ اس طرح دب کر کیوں ان کے ساتھ صلح کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل آپ حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم کیوں اتنا دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی یہ صلح کا معاہدہ کفار کے ساتھ کیا تھا، اور پھر اس پر جو آیات نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، صلح حدیبیہ پر، کہ یہ فتح مبین قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور واقع وہی ہوا کہ اس صلح کی وجہ سے، اس معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو کھل کر دعوت اور تبلیغ کرنے کی اجازت ہو گئی، اور اس طرح یہ ہوا کہ 2 سال سے بھی کم عرصے میں وہی مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا بغیر خون خرابے کے وہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور اس طرح جو ہے نا اسلام پھیلا آگے۔ تو بہرحال انہوں نے اجازت نہیں دی، اور معاہدے میں یہی ہوا کہ اگلے سال آئیں گے اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے، اور ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لائیں گے، اور صرف ایک تلوار ہوگی جو کہ میان میں ہی ہوگی، میان سے کوئی نہیں نکالیں گے۔ تو اس طرح سے معاہدہ ہوا تھا۔ تو اگلے سال ذی قعدہ سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس عمرے کے لیے آئے، تو صحابہ کرام کے دل میں یہ تشویش پیدا ہو گئی کہ یہ کفار تو معاہدات کی پاسداری نہیں کرتے، معاہدہ تو ہمارا ہے جنگ بندی کا، لیکن اگر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور ہمارے خلاف نکل آئے، لڑائی کے لیے نکل آئے، تو پھر ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت تک اشہر حرم کے حوالے سے کوئی واضح حکم نہیں آیا تھا، جو حرمت والے مہینے ہیں اس وقت تک یہی حکم تھا، واضح حکم، یعنی مطلب
اس وقت تک یہی حکم تھا کہ یہ 4 مہینے محترم ہیں اور ان میں آپ جنگ نہیں کر سکتے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ حرم کے اندر بھی قتال کرنا شرعی نقطہ نگاہ سے منع تھا۔ حرم کے اندر کسی انسان تو گویا کسی جانور کو بھی قتل کرنا، اس کے شکار کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے دل میں، صحابہ کرام کے دل میں یہ تشویش پیدا ہو گئی کہ کفار اگر عہد شکنی کر لیں اور لڑائی پر اتر آئیں تو ایک تو اشہر حرم ہے اور دوسرا حرم ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب وہ حرم کے اندر تم قتال نہ کرو، کسی کو مت مارو، لیکن اگر کوئی تمہارے خلاف حرم کے اندر ہتھیار اٹھائے تو اپنا دفاع کر لو۔ تو اپنے دفاع میں جو قتال کرو گے اس کی وجہ سے تم حرم کے احترام کو توڑنے کے گناہ کے مرتکب نہیں ہوگے۔ حرم کے اندر اب بھی یہی ہے کہ اقدام نہیں کرنا، کسی کو قتل کرنے کا اقدام نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی قتل کرنے پر آئے تو دفاع میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پھر حکم دیا مسلمانوں کو کہ وہاں اگر کفار تمہارے خلاف ہتھیار اٹھا لے اور قتال کرنے لگے تو تم بھی ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور تم بھی ان کو قتل کرنا ہے، تم نے بھی، اور جب تک وہ ہتھیار نہ اٹھائے تم نے پہل نہیں کرنی۔ تو بہرحال وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کفار کو قتل کر لو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم پاؤ، یعنی جب بات قتال کی آ جائے اور وہ حرم کے اندر آغاز کر لیں قتال کی، تو جہاں بھی پاؤ تم انہیں قتل کر لو، اور ہو سکے تو اخرجوہم من حیث اخرجوکم، تم انہیں نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی مکہ مکرمہ سے اگر نکال سکتے ہو تو وہاں سے نکال بھی دو۔ اور بعض صحابہ کے دل میں یہ بات بھی آئی کہ قتل کرنا یہ تو ایک برا کام ہے، کسی کو قتل کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی کسی کو قتل کرنا یہ برا کام ہے، لیکن فتنہ یہ قتل سے بھی برا ہے۔ کسی کو قتل کرنے کا حکم دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن جہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا علاج سوائے قتل کے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ لوگ بھی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کا علاج سوائے قتل کے نہیں۔ ایک تو تمہیں مکہ مکرمہ سے نکالا اور پھر بھی یہ خاموش بیٹھے نہیں رہے، بلکہ تمہارے خلاف دن رات پروپیگنڈے کر رہے ہیں، تمہاری مذہبی آزادی کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تمہارے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں اور اپنی قوت کو تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک رہے ہیں، جو تم اپنی عبادت کے لیے مسجد حرام میں جانا چاہ رہے ہو اور یہ تمہیں روک رہے ہیں، تو یہ سب فتنہ ہے۔ تو اس فتنے کا سر کچلنے کے لیے پھر قتل کرنا جو کہ برا ہے اپنی ذات میں، لیکن فتنے کو دیکھا جائے تو پھر برا نہیں ہے، اس فتنے کا علاج اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ یہ قتل سے بھی برا ہے، فتنہ قتل سے بھی بہت برا ہے، قتل کرنا بھی برا ہے لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ یہی ہے کہ کسی کو اپنے مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، اور ان کی مذہبی آزادی کو سلب کرنا، اور ان کے خلاف صرف اس وجہ سے تلوار اٹھانا کہ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کے خلاف کوئی اور مذہب کیوں اختیار کیا، اسی وجہ سے انہیں اپنے وطن سے نکال دینا کہ انہوں نے ہمارے خلاف کوئی اور نظریہ کیوں رکھا، یہ فتنہ، اور اس فتنے کا علاج پھر قتل ہی ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال نہ کرو، عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس، یعنی حرم میں تم ان سے قتال نہ کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ وہ خود تم سے اس حرم میں قتال نہ کرے۔ تو حرم میں قتال نہ کرو، لیکن اگر وہ خود ہی آغاز کرتے ہیں تو پھر قتال۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ حرم میں تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی حرم میں انہیں قتل کر لو اور ان سے قتال کر لو،
کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔